بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، واقعہ کربلا کے بعد یزید کا انجام کیا ہوا، اس کی موت کیسے ہوئی، اور واقعہ کربلا کے بعد کتنے سال تک زندہ رہا، اور اس کے بیٹے نے تخت پر بیٹھنے سے انکار کیوں کیا۔ تو ناظرین، یزید اموی خلافت کا یہ دوسرا حکمران تھا جو کہ اپنے باپ کے بعد تخت نشین ہوا، اور اس کی ولادت 23 جولائی 645 عیسوی کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہوئی، اور اس کی ماں کا نام میسون تھا، اور وہ شام کے قبیلہ کلبیہ کی ایک عیسائی خاتون تھی۔ یزید نے حضرت معاویہ کے بعد 680 عیسوی سے 683 عیسوی تک خلافت سنبھالی، اور یزید کے دور میں ہی کربلا کا سانحہ پیش آیا۔ بعض روایات کے مطابق یزید نے ہی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا حکم جاری کیا تھا۔ اسی دور میں ہی حضرت عبداللہ بن حنظلہ کی تحریک کو کچلنے کے لیے مدینہ میں قتل عام ہوا، اور حضرت عبداللہ بن زبیر کے خلاف لڑائی میں خانہ کعبہ پر سنگ باری اور آتشی گولہ باری کی گئی۔ یزید نے معاویہ کے بعد 30 برس کی عمر میں مسند خلافت سنبھالی۔ واقعہ کربلا کے بعد یزید صرف 3 سال اور چند ماہ زندہ رہا۔ تاریخ کامل میں لکھا ہے کہ کربلا کے بعد یزید پیٹ کے مرض میں مبتلا ہوا، حتیٰ کہ جب اسے اپنی موت کا یقین ہو چکا تو اس نے اپنے بیٹے معاویہ کو بلایا اور اسے کچھ نصیحت کرنے لگا تاکہ وہ اپنے باپ کے بعد تخت نشین ہو سکے۔ یزید اپنے بیٹے کو یہ الفاظ کہنے ہی والا تھا کہ اس کا بیٹا معاویہ آگے سے بول کر کہنے لگا کہ اس تخت کے لائق میں ہرگز نہیں ہو سکتا جس پر آل رسول کے خون کے دبے ہوں، جس کی بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے خون سے رکھی گئی ہو۔ مجھے اللہ تعالیٰ اس تخت سے محروم ہی رکھے۔ یہ سن کر یزید تڑپ اٹھا اور پچھتانے لگا۔ بعد ازاں یزید کے درد میں اضافہ ہوا، اس کی آنتیں سڑ گئی اور پیٹ میں کیڑے پڑ گئے۔ عجیب عذاب تھا کہ پانی پی کر بھی اور پانی کے بغیر بھی چیختا، پانی حلق میں نشتر کی طرح چبھنے لگتا، یہاں تک کہ اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی۔ جسم میں بدبو ایسی تھی کہ لوگ پاس بھی نہ بیٹھے، اور ایسی ہی حالت میں اسے دفنا دیا گیا۔ اور دوسری روایت ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ یزید ایک رومیون نسل لڑکی کے عشق میں مبتلا ہوا، لیکن وہ لڑکی اندرونی طور پر یزید سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن اس لڑکی نے یزید کو رنگ رلیاں منانے کے بہانے کسی ویرانے میں بلایا اور اسے وہاں یہ کہہ کر قتل کر دیا کہ جو شخص آل رسول کا غدار ہو وہ میرا کب وفادار ہو سکتا ہے، اور اس کی لاش کو وہاں ہی پھینک دیا۔ چند دن اس کی لاش وہاں چیل اور کووں کی دعوت بنی رہی۔ بعد میں اس کے نوکر چاکر آئے، اس کی لاش کو گڑھا کھود کر وہیں ویرانے میں ہی دفنا آئے۔ اسی طرح ایک اور روایت جو ہمیں تاریخ ابن کثیر سے ملتی ہے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک دن یزید نے ایک وحشی خچر لیا اور اس کی پشت پر ایک بندر کو باندھا اور اسے دوڑایا، اور خود اس کے پیچھے گھوڑے پر سوار ہو کر پیچھے چلنے لگا۔ اسی حالت میں یزید اپنے گھوڑے سے نیچے گرا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اور پھر اٹھ نہ پایا۔